مرد وہ ہے جو اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے۔ اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ نیکی کرنا آسان ہے لیکن گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ گناہ میں اتنی کشش ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنا اس کے اندر پولنگ پاور ہوتا ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے وجود کو گناہوں سے آلودہ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی دنیا کے اندر بھی بے اطمینانی کی شکار ہوتی ہے، اور ایسا گناہ آلود انسان قبر اور حشر کے اندر بھی پشیمانی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گناہ کبھی انسان کو عزت نہیں دیتا، گناہ کبھی انسان کو طاقت نہیں دیتا، گناہ کبھی انسان کو حوصلہ نہیں دیتا، گناہ کبھی انسان کو قوت نہیں دیتا، گناہ کبھی انسان کو آبرو نہیں دیتا۔ گناہ کے اندر اتنی خرابی ہے کہ ایک گناہ انسان کو نہ جانے کتنی تیزی کے ساتھ بلندی سے پستی کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک انسان معاشرے کے اندر گناہوں کی وجہ سے گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ میں کا کوئی شخص یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ حضرت آپ گناہ سے بچنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن موجودہ دور کے اندر گناہوں کے سلسلے میں دعوت گناہ دینے والے ذرائع اتنے پیدا ہو چکے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا مشکل ہے۔ ہم اپنے وجود کو گناہوں سے کیسے بچائیں؟ کوئی فارمولا ہو تو بتائیں، کوئی نسخہ ہو تو بتائیں۔ تو میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، آپ اسے اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، تاکہ جب یہ چیزیں آپ کے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائیں گی تو جب کبھی شیطان، جب کبھی نفس آپ کو گناہ کی دعوت دے گا اور آپ کی نگاہوں میں یہ آیات ہوں گی، یہ اللہ کا فرمان ہوگا، تو انشاءاللہ العظیم آپ اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ موت برحق ہے، اور ہر مسلمان یہ بھی جانتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے بعد الموت کا، تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ایک دن حساب و کتاب کا ہے، اور اسی لیے سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے بعد فوراً مالکی یوم الدین پڑھتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک دن حساب و کتاب کا ہے، جس میں اپنی زندگی کے سارے کرتوت کا حساب اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں پیش کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برائیوں کے اس سیلاب کے اندر، برائیوں کے اس ماحول کے اندر، گناہوں کے اس طوفان کے اندر، اللہ کے بعض برگزیدہ بندے ایسے بھی ہیں جو گناہ سے بچتے بھی دکھائی دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے مرتکب بھی نہیں ہوتے، تو ان کے پاس وہ کون سی چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ان کا دامن گناہ آلود نہیں ہوتا؟ کوئی تصور تو ان کے ذہن میں ہوگا کہ عام انسان کے پیر پھسل جاتے ہیں، اللہ والے گناہ سے بچتے بھی ہیں اور گناہ سے بچاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، تو وہ کون سا فارمولا ان کے پاس ہے، وہ کون سا تصور ان کے پاس ہے، وہ کون سی ٹیکنیک ان کے پاس ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے برگزیدہ بندے اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ کرتے وقت انسان کے تصور کو آپ دیکھیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں یہ خیال ہوتا ہے، مجھ سے میرے گناہ کے بارے میں کون پوچھنے والا ہے؟ میں خود مختار ہوں، جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں کروں، جہاں چاہوں کروں، جس طریقے سے چاہوں کروں، میری زندگی اپنی زندگی ہے، مجھ سے پوچھنے والا کون؟ مجھ سے حساب لینے والا کون؟ میرا کوئی پرسش، میرا کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا تو ہے ہی نہیں، میں خود مختار ہوں، جو چاہوں جس طریقے سے چاہوں اپنی زندگی کو گزار سکوں۔ یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جس کی نگاہوں کے سامنے آخرت نہ ہو، جس کے دل و دماغ میں اللہ کی بارگاہ کی حضوری کا تصور نہ ہو، لیکن جس کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور ہو، وہ گناہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے، گناہ کرنے سے پہلے غور کرتا ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں میری پیشی ہوگی تو کیا ہوگا۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں
آپ کو ایک عظیم پیغام اللہ عز و جل کی جانب سے رب قدیر جل جلالہ نے عطا فرمایا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے، اے گناہوں کی طرف قدم بڑھانے والوں، تم اگر یہ تصور کرتے ہو کہ تمہارے گناہ ریکارڈ نہیں کیے جاتے، تمہارے گناہ تمہارے سامنے پیش نہیں کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن تمہیں ہماری بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا اور تمہیں حساب نہیں دینا، تو قرآن کہہ رہا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، قرآن کہتا ہے اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، ہمارے اعمال جو ہم نیکی کرتے ہیں وہ بھی نوٹ کیے جاتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی نوٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی کتاب کے اندر محفوظ نہ ہوتی ہو۔ اعمال نامہ یہ بہت عظیم چیز ہے، ہماری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن بندے کے سامنے اس کے اعمال نامے کو رکھ دیا جائے گا، اس کی کتاب کو رکھ دی جائے گی، اور بتایا جائے گا کہ بندے یہ تیرا اعمال نامہ ہے، اور پھر رکھا ہی نہیں جائے گا، بندے کے سامنے رکھ کر بندے سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنے اعمال نامے کو پڑھ۔ پتہ چلا ہمارا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہماری نیکیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہماری برائیاں محفوظ ہو رہی ہیں، اعمال نامے کے اندر درج ہو رہی ہیں۔ اب قیامت کے دن جب رب قدیر بندے کے سامنے اس کے اعمال نامے کو رکھے گا تو بندے کی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیے قرآن نے اس پر سے پردہ اٹھایا اور ارشاد فرمایا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوف زدہ ہوں گے۔ جب ان کے سامنے اعمال نامہ رکھا جائے گا اور اعمال نامے کے اندر ان کے کرتوت کو وہ خود دیکھیں گے تو قیامت کے دن مجرمین، گناہ کرنے والے، جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے خوف زدہ ہو جائیں گے، اور پھر خوف زدہ ہو کر کیا کہیں گے؟ جب اس قول کو آپ سنیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے فَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا اور کوئی بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے ہر اعمال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے کے تعزیتی کلمات کے طور پر ہماری زبان سے پہلے یہ جملہ نکلتا ہے، موت کی اطلاع، مرنے والے کی اطلاع، انتقال کی اطلاع پر انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم اس کے لیے ہیں۔ پتہ چلا ہم جہاں سے آئے ہیں وہی لوٹ کر کے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے تو مولا ہمارے سامنے ہمارے دفتر کو رکھے گا، ہمارے اعمال نامے کو رکھے گا۔ اس وقت سچویشن یہ ہوگی کہ بندہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر پکارے گا ہائے افسوس کہ اس اعمال نامے نے تو کوئی چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑا، کوئی بڑا عمل بھی نہیں چھوڑا، سب کو اس اعمال نامے نے گھیر لیا ہے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہمارا ہر عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور ہمارے ہر عمل کو قیامت میں ہمارے سامنے اللہ پیش فرمائے گا تو کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ کہاں چھپ کر گناہ کرو گے؟ کس جگہ پر جا کر کے گناہ کرو گے؟ کہیں بھی جا کر کے گناہ کرو، سارے گناہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں، سارے گناہ درج کیے جاتے ہیں، سارے اعمال درج کیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عمل لیل کا کوئی ممبئی میں جا کر کے گناہ کرنا چاہے اور یہ سوچے وہاں کون دیکھے گا، تو وہاں بھی اگر گناہ کرو گے تو ریکارڈ کیا جائے گا، وہاں جا کر نیکی کرو گے تو ریکارڈ کیا جائے گا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو ریکارڈ نہ کی جاتی ہو۔ اللہ اکبر، میں نے جب اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھی تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ اللہ اکبر، رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ چھوٹے گناہ سے بھی بچتے رہو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ آج بے خوف و خطر انسان
چھوٹے گناہ کرتا نظر آتا ہے، بلکہ اب تو سچویشن یہ ہو گئی کہ بڑے گناہوں سے بھی دامن بچاتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور دامن گناہوں سے آلودہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ کبیرہ سے کبیرہ گناہ کر کے بھی انسان کے دل پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انسان اس طرح سے مزے میں زندگی گزارتا ہے جیسے اسے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی نہیں۔ بڑی پتے کی بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ اس تصور سے گناہ کرتے ہیں کہ ہماری عمر کیا ہے، ہم تو جوان ہیں، ابھی ہم گناہ کر لیں، کہ جوانی کے ختم ہونے کے بعد گناہ کی لذت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اور انسان گناہ میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن جانتے ہیں آپ، ایک بزرگ سے کسی شخص نے پوچھا، حضور نیکی کرنے کے لیے سب سے اچھا دن کون سا ہے؟ نیکی کرنے کے لیے سب سے اچھا دن کون سا ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں، موت سے ایک دن پہلے۔ موت سے ایک دن پہلے۔ وہ بندہ اس بزرگ سے عرض کرتا ہے کہ حضور موت کی تو خبر ہی نہیں، کب آئے گی؟ جب موت کی خبر ہی نہیں کہ کب آئے گی تو اس سے ایک دن پہلے کی خبر کیسے ہوگی؟ آپ فرما رہے ہیں کہ نیکی کے لیے سب سے بہترین دن موت سے ایک دن پہلے کا ہے، تو موت کا وقت بتا دیجئے کہ ہم کب مریں گے۔ جب کسی کو خبر ہی نہیں کہ آدمی کب مرے گا، تو پھر موت سے ایک دن پہلے کا دن وہ نیکی کا سب سے اچھا دن کس اعتبار سے تصور کیا جائے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، جب تجھے معلوم ہی نہیں کہ موت کب واقع ہوگی تو ہر دن نیکی کرتا چلا جا، جب بھی موت واقع ہو تو وہ تیری زندگی نیکیوں میں گزرنے والی بن جائے۔ ہم نے تو دن مخصوص کر لیے نیکی کے، شب معراج نیکی کریں گے، شب برات نیکی کریں گے، جمعہ کے دن نیکی کریں گے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں موت سے ایک دن پہلے۔ اور ہم نے کہا کوئی نہیں جانتا کہ ہماری موت کب واقع ہوگی، اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ عز و جل کی فرما برداری ہر دن کیا کرو، اور ہر دن گناہوں سے بچو، اور ہر دن نیکی کی طرف اپنے قدم کو بڑھانے کی کوشش کرو۔ اسی آیہ کریمہ میں جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن کہتا ہے آگے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا۔ قرآن کہتا ہے ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ قیامت کے دن جب اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو جو کچھ بھی بندے نے چھپ کر کیا ہو، توجہ چاہوں گا، چھپ کر کیا ہو، نظریں بچا کر کیا ہو، اکیلے میں کیا ہو، تنہائی میں کیا ہو، گوشے میں کیا ہو، کسی انسان کو خبر نہ ہو، اس طریقے سے کیا ہو، اور یہ تصور کرے کوئی نہیں جانتا، تو قرآن کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قیامت کے دن اپنے دفتر کے اندر وہ سارے کام کو وہ موجود پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ ڈائریکٹ کسی کو سزا نہیں دے گا، ڈائریکٹ کسی کو جہنم کا حکم نہیں دے گا، ڈائریکٹ کسی کو اللہ عز و جل عذاب میں گرفتار نہیں فرمائے گا، پہلے اسے اعمال نامہ پیش کرے گا اور اللہ پوچھے گا بتا میرے بندے تو نے یہ کام کیا تھا یا نہیں، یہ دفتر کے اندر موجود ہے سب۔ بندہ دیکھے گا تو خوف زدہ ہوگا۔ آج آپ دیکھتے ہیں انکم ٹیکس کے چھاپے پڑتے ہیں، اور جب ساری چیزیں ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جاتی ہیں تو بندہ کانپتا ہے اور ساری چیزوں کو دیکھ کر اقبال جرم کرتا ہے۔ یہ دنیا کے انکم ٹیکس اور چھاپے مارنے والوں کی پوزیشن تو ابھی بھی ایسی ہوتی ہے کہ لے دے کر انسان جان چھڑا سکتا ہے، لیکن وہاں کوئی اپنی جان چھڑا نہیں سکے گا، بلکہ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ترین پکڑ ہے۔